بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج فضا میں ایک مقرر راستے پر 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا پورا خاندان، 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرائٹ کا قافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ چلتے تو ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر نہیں، قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا کوئی نہیں، کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر نہیں، بس یہ سب ایک حادثہ ہے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندر کے اربوں خربوں ٹن پانیوں کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے ہوا سے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے، اس میں تعفن پیدا نہ ہو، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلاستیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلتی جائیں۔ یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے، پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین، بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو نہ پھیلے۔ اسی میں کھارے اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں۔ سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں۔ سب کے درمیان ایک غیبی پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا۔ اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا اپنا فیصلہ؟ 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تب عرب کے صحرا زدہ ملک میں جہاں کوئی سکول اور کالج نہیں تھا، ایک عظیم انسان اٹھ کے سورج اور چاند کے بارے میں کہتا ہے، الشمس والقمر بحسبان، یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں۔ سمندر کے گہرے پانیوں کے متعلق بتاتا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اسی نے 2 سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے نہیں بڑھتے۔ جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا تھا تو وہ کہتا ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ جب سورج کو ساکن تصور کیا جاتا تھا تو وہ کہتا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یعنی سورج اپنے لیے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے چلا جا رہا ہے۔ جب کائنات کو ایک جامد آسمان کہا جاتا تھا تو وہ کہتا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ پھیل رہی ہے۔ وہ نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔ البرٹ آئنسٹائن، اس نے دریافت کیا کہ قوانین قدرت اٹل ہیں، یعنی کبھی تبدیل نہیں ہوتے، اسی بنیاد پر اس کو جدید سائنس کا بانی کہا جاتا ہے، لیکن اس عظیم ہستی نے بہت پہلے بتا دیا تھا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی جگہ فرق نہیں پاؤ گے۔ جدید سائنس کی ان قابل فخر دریافتوں پر 1450 سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا، کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا؟